اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، قرآن آن لائن 5 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہمارے سبق 11 مکمل ہوئے، شکر الحمدللہ، آج ہم سبق نمبر 12 کو سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا ہی اہم سبق ہے اور یہ غنہ کے حوالہ سے سبق ہے۔ یہ سبق ہے نون ساکن اور تنوین کے متعلق۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ ساکن، سب سے پہلے تو ساکن کی تعریف معلوم کریں۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ساکن کسے کہتے ہیں۔ ساکن کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تو جس نون پہ جزم ہے اس کے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ تو سبق نمبر 12 میں 2 قاعدے بیان ہوئے ہیں اظہار اور اخفاء کا، یعنی جس نون پہ جزم ہے اس کے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن تو اسے کہتے ہیں جس نون پہ جزم ہو، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تو جو بھی معاملہ ہوگا ان دونوں چیزوں کے درمیان ہوگا، یعنی نون پہ جزم کے متعلق اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے متعلق 12 نمبر سبق ہے۔ تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے خصوصی کہ نون پہ جزم آ جائے تو کیا ہوگا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشق کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تو اظہار اور اخفاء یہ 2 قاعدے اس سبق میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اظہار کی بالکل سادی سی تعریف، اگر آپ یہ صرف یاد کر لیں یہی کافی ہے۔ آپ صرف یہ یاد کریں کہ نون ساکن یعنی نون جس نون پر جزم ہے، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن یا تنوین کسے کہتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں۔ نون جس نون پہ جزم ہو، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، یعنی جس نون پہ جزم ہے اس کے بعد یا حروف تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اظہار کا قاعدہ ہے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اسے اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں: حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اخفاء کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ تو چاروں قاعدے اسی جگہ سے شروع ہوں گے۔ نون ساکن یعنی جس نون پہ جزم ہے اس کے بعد کیا ہے؟ یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کیا آ گیا، کون سا لفظ آیا ہے، تو اس کا پتہ اسی طرح چلے گا۔ اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ اگر حروف یرملون یعنی ادغام کا قاعدہ ہے اور با آ جائے اقلاب کا قاعدہ ہے تو وہ تو بعد میں آئیں گے 14 نمبر سبق میں۔ تو یہ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں گے۔ تو آپ کو سادی سی مثال دوں گا کہ آیت نمبر ہے قرآن پاک میں، آیت ہے 17ویں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آپ نے یہ آیت میں صرف دیکھنا ہے، اس آیت میں نون کہیں نون پہ جزم تو نہیں آئی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اس میں کہیں بھی نون پہ جزم نہیں آئی، لیکن اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، غفلۃ معرضون، لیکن تنوین آ گئی ہے، لیکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لفظ ہے تو وہ قاعدہ آگے آئے گا۔ آپ اس طرح کریں: من ذکر من ربہم، یہ دیکھیں من ذکر من ربہم، اس میں بھی 2 قاعدے استعمال ہو رہے ہیں۔ من ذکر کرے صرف،
نون ساکن ہے، نون پہ جزم آ گئی ہے، اس کے بعد زال آ گیا. زال جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے گننا ہوگا. چلے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، آگے مشق کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. تو اظہار کا قاعدہ ہوا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو گننا نہیں ہوگا. اخفا کا قاعدہ ہوا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو گننا ہوگا. اور حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، یا اس طرح حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حروف اخفا 15 ہیں، تا، کا، جیم، دال، رال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو سبق کی مشق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لن، من آجا لن. یہ دیکھیں آپ نے اس میں پہلے دیکھنا ہے دونوں لفظوں میں کہیں نون پہ جزم آ گئی ہے. ہاں، نون من آجا لن پہ من، یہ نون پہ جزم ہے. میم زیر نون، نون آ گیا، نون پہ جزم ہے تو نون کے بعد اب لفظ تکنا ہے، دیکھنا ہے. پہلے نون دیکھنی ہے کہیں نون پہ جزم آ گئی ہے یا دو زبر دو زیر دو پیش تو نہیں اس لفظ میں یا اس آیت میں آ گیا. اگر آ گیا ہے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے آپ نے دوسرا سٹیپ کہ کہیں حروف حلقی میں سے لفظ ہے تو گننا نہیں کریں گے، اگر حروف اخفا میں سے ہے تو گننا کریں گے. اب نون پہ جزم آ گیا، اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، تو حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اس لیے گننا نہیں ہوگا. من آجالین پڑھیں گے، میاں آجالین نہیں پڑھیں گے. آگے میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال دو زیر دن، من ہا دن. یہاں بھی نون پہ جزم ہے، اس کے بعد ہا الف زبر ہا، ہا آ گیا، ہا حروف حلقی میں سے گننا نہیں ہوگا. من ہا دن. میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من آلا، قاف دو زیر قین، من علاقین. میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، قاف یا زیر کی، من ہا کی. میم دو زیر من، من حکیمن. یہاں بھی حروف حلقی میں سے لفظ آ گیا ہا. تو یہ چاروں لفظوں میں حروف حلقی میں سے لفظ ہے. آگے میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن. یہ نون ساکن ہے یعنی نون پہ جزم آ گئی ہے، اس کے بعد غین آ گیا، غین حروف حلقی میں سے. میم نون زیر من، خا زبر واو خاؤ، من خاؤ، فا دو زیر فن، من خوفن، فا زبر فا. میم نون زبر من، فا من، تا زبر تا، فا من تا، با زیر بی، فا من تا بی، عین زبر آ، فا من تا بی آ. یہ دیکھیں نون پہ جزم آ گئی ہے فا من پہ، اس کے بعد تا آ گیا، تا حروف اخفا میں سے ہے تو اس لیے گننا کریں گے. فمن تابعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ فمن تابعہ. میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا. میم زبر ما، میاں ساما، را زبر را، میاں ساما را، تا دو زیر تین، میاں ساما را تین. یہ دیکھیں نون پہ جزم، اس کے بعد تا آ گیا، تا حروف اخفا میں سے. میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، میاں جو، عین دو زیر عین، میاں جو عین. میم نون زیر من، دال واو پیش دو، میاں دو، نون زیر نی، میاں دونی، کاف میم پیش کم، میاں دونی کم. ان دونوں لفظوں میں بھی نون کے بعد یہ دیکھیں دال آ گیا، دال حروف اخفا میں سے گننا ہوگا. تو آگے میں نہیں بتاؤں گا، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میم نون زیر من، زال زبر زا، میاں زا، ہا زبر ہا، میاں زہا، با دو زیر بن، میاں زہا بن. فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فا ان، زا زبر زا، فا ان زا. لام لام زبر لل، فا ان زلل. تا میم پیش تم، فا ان زللتم. میم نون زیر من، میم زبر نون من، سین زبر سا، من سا. فا زیر فی، من صافی، ہا زبر ہا،
मसाफिहा, मीम नून ज़बर मन, शीन ज़बर शा, माशा, काफ ज़बर का, माशाका, रा ज़बर रा, माशाकारा, मीम नून ज़ेर मीन, सौद लाम ज़बर सल, म्यासल, सौद अलिफ ज़बर सौब, म्यासल सौ, लाम दो ज़ेर लिन, म्यासल सौलिन, हमज़ा नून ज़ेर इन, दाद ज़बर दा, दा, लाम लाम ज़बर लल, दलल, ता पेश तू, दलल तू, मीम नून ज़ेर मीन, ता या ज़ेर ती, म्याती, नून दो ज़ेर निन, म्याती निन, मीम नून ज़बर मन, ज़ा ज़बर ज़ा, मंज़ा, लाम ज़बर ला, मंज़ाला, मीम ज़बर मा, मंज़ाला मा, मीम नून ज़ेर मिन, फा पेश फू, म्याफू, रा वाव पेश रू, म्याफूरू, जीम दो ज़ेर जिन, म्याफूरू जिन, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, म्याक़ब, लाम पेश लू, म्याक़बलू, मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, म्याकी, ता खड़ा ज़बर ता, म्याकिताब, बा दो ज़ेर बिन, म्याकिताबिन, या नून ज़बर यान, हमज़ा वाव ज़बर आउ, यन आउ, नून ज़बर ना, यन आउ ना, मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम, मिन हुम, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, ता ज़बर ता, ता, ये देखिए अन, हमज़ा नून ज़बर अन, ये नून पे जज़म है, उसके बाद आइन आ गया, आइन हुरूफ हल्की में से, इसलिए गुन्ना नहीं किया, अमता पढ़ेंगे, अमता नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और मेहनत की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।